المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطيبين وعزم الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وقاسمي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، اور وہ دعائیں جو میرے ذمے جس بھی حضرات نے لگائی ہیں، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. سلسلہ گفتگو جو عنوان شیعہ اور شیعت ہے، اس کا دوسرا پہلو شیعت کیا ہے اور شیعت کی بنیاد اور اساس کن دلیلوں پر ہے، وہ دلائل ذکر کر رہا ہوں. اور اس سوال کا جواب دینے کی
خدمت عالیہ میں کوشش کر رہا ہوں یا اس سوال کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بعنوان شیعہ سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت رسول کو کیوں مانتے ہیں؟ یہی سوال اور اسی کا جواب عرض کر رہا کہ ہم نے آخر پوری امت سے ہٹ کر اہل بیت رسول کی اطاعت، اتباع، پیروی کیوں کی؟ یا آسان لفظوں میں ہم نے اپنے اصول دین اور فروع دین آل محمد سے کیوں لیے؟ یہ کیوں کے جواب میں 2 دن سے آپ کی خدمت عالیہ میں حدیث ثقلین جس پہ الحمدللہ پورا میرا اشرا ہے یہی، اس کے کچھ اقتباسات اور کچھ چیزیں اس میں نئی جہت سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور وہ چونکہ سوال سے مربوط تھا جواب اس لیے کہ بنیادی طور پر مکتب تشیع جو مکتب اہل بیت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ عالم اسلام کی کتابیں دیکھیں تو اس میں آپ کو جو سلسلہ روایت ہے، حتیٰ اس روایت کے سلسلے میں بھی اہل بیت عصمت و طہارت کا نام بہت کم نظر آئے گا، بہت کم، گنا چنا نام نظر آئے گا، اور خصوصاً ہمارے 5ویں اور 6 امام کا ذکر بھی نہیں آئے گا، جبکہ مکتب اہل بیت میں تمام ہماری حدیث کی کتابیں، اصول کافی، من لا یحضر الفقیہ، استبصار اور تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابیں بنیادی کتابیں ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اصول 4، یعنی 4 بنیادی اصل، بنیادی۔ انشاءاللہ کل ان کے بارے میں تھوڑا عرض کروں گا کہ اس کے مصنفین کون تھے، مؤلفین کون تھے، اور انہوں نے ان میں کتنی احادیث نقل کی ہیں۔ لیکن آج گفتگو کا سلسلہ اس حوالے سے جو سوال کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور انشاءاللہ شیعہ سنی بھائی دونوں اس کا جواب ہوں گے، کہ آخر سوال ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا ہم نے دیکھا کہ اہل بیت رسول کی عظمت، مقام، مرتبہ جو ساری امت کم و بیش اس کے بارے میں ایک متفقہ عقیدہ رکھتی ہے کہ سرکار کا یہ خاندان اور سرکار کے بعد سرکار کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ مثلا یہی واقعہ کربلا جس کا ذکر آج تک ہو رہا ہے، تو اس واقعہ کربلا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا درد دین اہل بیت رسول کو تھا کسی اور کو نہیں تھا۔ چلے میں بات آسان لفظوں میں بھی کرتا ہوں اور کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات الحمدللہ آپ تک پہنچے گی۔ دیکھیں یزید کے فاسق، فاجر، ظالم، جابر، بد کردار ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اس دور کی اکثریت بھی یزید کو فاسق، فاجر، ظالم، جابر، دین کا دشمن سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت اور ان میں اصحاب کی اولادیں مدینے اور مکے میں وہ مقابلے پہ نہیں آئے یزید کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یزید کو اچھا سمجھتے تھے اس لیے مقابلے پہ نہیں آئے، ان کے نزدیک انہوں نے اپنی علماء اہل سنت کہتے ہیں رخصت پہ عمل کیا، رخصت، کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے 2 طرح کے وہ کہتے ہیں نظریے ہیں، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ وہ کہتے ہیں عزیمت عزم سے ہے کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے جہاں اس کے حوالے سے اسے فاسق و فاجر سمجھتے ہوئے کیا کرنا ہے، لڑنا نہیں، تو کوئی راہ نکالنی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصحاب کی اکثریت نے رخصت پہ عمل کیا، اور وہ یہ جواب فراہم کرتے ہیں کہ وہ جو نہیں لڑے تو وہ دلیل نہیں کہ وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ توجہ فرمائیں، علامہ مودودی کا وہ جملہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ ان سے لاہور میں وہ درس دے رہے تھے جو تفسیر تفہیم القرآن ہے، جو ان کے دروس ہیں،
جس کو جمع کیا بعد میں ان کے چاہنے والوں نے، تو وہاں محرم آ گیا، محرم میں ان کے درس تفسیر چل رہا تھا، تو ظاہر ہے جب محرم آتا ہے سوال پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے کسی چاہنے والے جماعت اسلامی کے بندے نے سوال کر لیا، مودودی صاحب بتائیے کہ جب اصحاب اور ان کی اولادیں موجود تھی 61 ہجری میں، 61 ہجری کا معنی یہ ہے کہ سرکار کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے، تو مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر یہ اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، چلو عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس تو صحابی اور بھی تھے اصحاب، اب نام نہیں سب کے لیتا، تو انہوں نے کہا کہ باقی سب اصحاب اور ان کی اولادیں جنہیں ہم تابعی کہتے ہیں، ان تابعین نے تو یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کی اور امام حسین نے قیام کیا، تو آپ اس قیام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ مودودی نے خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں عجیب سوال ہے، جس نے قیام کیا اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، اور جو خاموش رہے ان کے بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا بچاؤ اسے نہیں جو میدان میں آ گیا، انہیں بچاؤ جو میدان میں نہیں آئے۔ توجہ ہے؟ بہت شکریہ، مرد آباد یا ایسے ہی ہے نا، یعنی ان کا جواب بھی ثابت کر رہا ہے کہ یزید کو فاسق و فاجر ہی مانتے ہیں۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں اہل بیت عصمت و طہارت کی قربانیاں، اگر آپ اس رخ سے مطالعات کو بڑھائیں، تھوڑا سا اردو کتابیں بھی مطالعے میں لائیں، امام حسین کے بعد بھی خاندان رسول میں بہت بڑے بڑے قیام ہوئے ہیں۔ قیام کا معنی ہوتا ہے ظالم حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس سے کھڑے کرنا، اس سے ہم عربی اصطلاح میں قیام کہتے ہیں، قیام کرنا، ان کے مقابلے پہ آ جانا۔ مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے پوتے بھی لگتے ہیں، اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت زید بن علی، یعنی بن علی اس لیے کہ امام زین العابدین کا نام علی ہے۔ اب جانتے انہوں نے قیام کیا، اور اس قیام کے نتیجے میں انہیں شہید کیا گیا، 2 سال ان کی لاش کو کوفے میں لٹکا دیا بنو امیہ نے، یہ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، لوگ بولنے کی ہمت نہ کریں۔ پھر حضرت زید کی نسل میں کئی اور قیام ہوئے، امام حسین کی نسل میں ہوئے، خود زید بھی نسل امام حسین میں ہے۔ امام حسن کی اولاد میں نفس زکیہ، انہوں نے بنی عباس کے خلاف قیام کیا اور ان کا پوری فیملی شہید کر دی گئی۔ اسی طرح یہ تاریخ کے مسلمات ہیں کہ آپ کے 12 اماموں میں 11 امام، اور امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک کوئی امام حکومت کے عتاب سے محفوظ نہیں تھا۔ ایسا تھا یا نہیں؟ حکومتوں نے کبھی انہیں آزاد نہیں کیا۔ یہ جو امام جعفر الصادق کی زیادہ روایات ملتی ہیں 2 اماموں کی، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی حکومت نے نرم گوشہ پیدا کر لیا۔ سنیے گا یہ باتیں توجہ فرمایا کریں۔ کیوں توجہ فرمایا؟ یہ شیعت کی تاریخ ہے۔ آپ کو پتا ہو ہمارا سفر کتنا مشکل تھا، اور ہم نے اس میراث کو اگر بچانا ہے اور اس میراث پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے۔ اگر یہ تاریخ ہی پتہ نہ ہو تو کیا پتا ہوگا؟ آپ تو کربلا کو صرف سمجھیں گے کہ 10 دن آئے مجلس میں گریہ کیا اور چلے گئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، عزاداری کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن عزاداری وسیلہ ہے، ہدف امام حسین کا وہ جس کے لیے قربانی دی گئی۔ نہیں توجہ ہوگی، عزاداری کے ذریعے امام حسین کا قرب چاہیے، اور امام حسین کے قرب سے پھر امام حسین کا مقصد جاننا ہے۔ میری بات چلے میں آسان کر دیتا ہوں، یہ باتیں مشکل اگر لگے اور کہے کہ مولانا صاحب پتہ نہیں عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں، میں اور آسان کرتا ہوں۔
لو ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ مقصد نہیں، نماز بھی مقصد نہیں، نماز بھی وسیلہ ہے، مقصد اللہ کا قرب ہے۔ بڑی مہربانی۔ آپ نماز کی نیت میں کیا کہتے ہیں؟ بارہا عرض کر چکا ہوں، 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی عبادت میں اللہ کا قرب قصد نیت نہ رہے تو ظاہر میں پڑھ بھی لو نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ سلامت رہو۔ میری بات کو اس تناظر میں لینا یار، میں بہت سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، سادہ لفظوں میں، کیونکہ بعض دوست مجمع میں نظر آتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس طرح بات اس تناظر سے اور اس رخ سے اس جہت سے کبھی انہوں نے سنی نہیں، اس لیے انہیں باتیں اجنبی لگتی ہیں۔ اب پہلی دفعہ سننا دلیل نہیں ہوتا کہ پہلے یہ بات تھی نہیں۔ دیکھیں بات ہوتی ہے، آپ اور مجھ تک نہیں پہنچتی، تو اگر پہنچے تو اس کی فوراً تردید نہ کرو۔ افلاطون بہت بڑا مفکر گزرا ہے، اس نے کہا جو نئی بات سنو اس کی تردید نہ کرو، اس پہ احتیاط کرو، اور دیکھو اگر اس کے پیچھے دلیل ہے تو یہ بہانہ نہ بناؤ کہ میں نے تو پہلے سنی نہیں۔ کہنے لگے جنہیں اللہ علم دے کے بھیجتا ہے وہ صرف اس کے نبی ہیں اور امام ہے، باقی سب نے تو حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ وہ ابو ریحان بیرونی نام، بہت بڑا نام ہے، علم جبرا میں اس کا بہت بڑا نام ہے، توجہ فرمائیں گے۔ ابو ریحان بیرونی اور ابو علی سینا ایک ہی دور میں رہ رہے تھے۔ ابو ریحان بیمار ہو گیا، سنیے گا، یہ بزرگ سے توجہ سے سنیں، معذرت چاہتا ہوں کہ بیمار ہو گیا۔ ابو علی سینا اس کی تیمارداری کے لیے آیا تو دیکھا کہ اب ابو ریحان بیرونی کے بچنے کے چانس نہیں، کیونکہ بالکل جان کنی کی حالت میں ہے، بڑی حالت نازک ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ابو علی سینا ہو، ابو ریحان بیرونی نے پہچان لیا تو دعا سلام ہوئی، تو کہتے ہیں ابو ریحان بیرونی نے سوال کر دیا، مرنے کے قریب ہے، سوال کر دیا۔ سنیے، ابو علی سینا کہتا ہے میں اپنے آپ کو بڑا حکیم کہتا تھا، لیکن ابو ریحان بیرونی جاتے جاتے پیغام دے گیا۔ کیا پیغام؟ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے سوال کیا میں نے کہا اس حال میں استاد مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اب کیا؟ سنیں، بیرونی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے ابو علی سینا مجھے بتا جہالت میں مروں فضیلت ہے یا علم لے کے جاؤں؟ مرتے ہوئے بھی علم لے کے جاؤں یہ فضیلت ہے؟ کہا بتا اللہ کو صاحبان علم سے محبت ہے یا جاہلوں سے محبت ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم سب سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، زندگی میں کبھی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھنا۔ جہاں انسان علم لینے کی صلاحیت کھو دے اور اس کے مزاج میں یہ آجے میں نے بات نہیں دینی، سمجھ لے اس کی بربادی شروع۔ جو انسان دنیا میں سیکھتا نہیں وہ آگے نہیں بڑھتا۔ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن بات ممبر سے کر رہا ہوں۔ جنرل صاحب بھی جانتے ہیں، آپ دوست بھی جانتے ہوں گے، مولانا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب مجلس وحدت مسلمین کے رئیس ہیں، میرے استاد ہیں، ان کی شفقت پدری ہے، جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں، تو ذرا قربت ہے۔ تو جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں پیپر لکھ کے گیا تھا، لے کے تو جہاں معاہدہ بھی ہوا، کہتے ہیں میں اسے پوائنٹ پڑھ کے سنائے تو عمران خان نے سنے، اب چونکہ ہے اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اس نے پڑھے سنے، تو کہتے ہیں بعد میں اس نے کہا کہ میرے لیے زندگی کی چند ملاقاتوں میں ایک ملاقات یہ ہے جس میں میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ 70-72 سال کی عمر اور اب 26-27 سال سیاست میں ہو گئے،
کامیابی ہوتی تب ہے جب انسان سیکھ جا رہے. زندگی کے کسی مرحلے میں کبھی یہ نہ کہنا ہمیں ضرورت کیا ہے، کسی کی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہمارے لیے یہ 12 ہادی بھیجے. ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں، وسیلہ. چلیں اسی تناظر میں بات اگر الحمدللہ اس مجلس کی یہ معنویت ہے، روحانیت ہے کہ روزانہ مقصد ترین باتیں ہو جاتی ہیں، عام ڈگر سے ہٹ کے اور آپ توجہ کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے. قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَلَيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. آیت ہے. یہ آیت پڑھی صحابی نے، امام کے 5ویں امام کے صحابی نے، تو امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو سوال کرتے تھے امام کے اصحاب، کہنے لگا یا اپنا رسول اللہ آج تفسیر قرآن کے بارے میں کچھ پوچھو. یا اپنا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے جس میں پروردگار فرما رہے اپنے کھانے پہ نظر کرو، تو کیا کوئی دیکھے بغیر بھی کھانا کھاتا ہے؟ کہتے ہیں سامنے آنکھوں پہ ہوتا ہے. پروردگار نے ہمیں متوجہ کیوں کیا؟ سوال تھا نا کہ اتنی سمپل بات جو کامن سینس ہے، اللہ نے اس کے بارے میں بھی آیت اتار دی. اب ایک سیکولر مائنڈ لوگ ہوں تو وہ قرآن کی انہی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں ان طبقات کے ساتھ بھی میرا سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا ہے. وہ تو قرآن کی بعض آیتوں، لیکن چونکہ جب ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو پھر توجہ کرتے ہیں. تو یہ بھی آیت اب ہے تو بڑی عجیب، جو خدا کہہ رہے ہیں انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کر، تو آم کی طرف. یہی سوال معصوم سے پوچھ لیا. معصوم سے، معصوم نے فرمایا سن، اس آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. یار بڑی کمال کی بات کرنے لگا ہوں. فرمایا ظاہر حکم ہے، باطن علم ہے. ظاہر حکم ہے، باطن معرفت ہے. یا اپنے رسول اللہ دونوں بتائیں. فرمایا ظاہری طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے جو کھانا کھانا، اس میں 2 چیزیں مد نظر رکھنا. ایک، کھانے سے پہلے دیکھنا تیرے جسم کے لیے ضرر تو نہیں. توجہ ہے. چلے بات آ گئی ہے تو کرتا ہوں. اس ایک آیت سے، اس آیت سے بھی ہمارے علماء مراجع نے یہ فتویٰ اخذ کیا کہ اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ کو یہ غذا کھانے سے مرض پڑے گا تو وہ کھانا حرام ہے. اللہ کو آپ کی جان میں آ رہی ہے، اس لیے ڈاکٹر چونکہ جانتا ہے، اس کو بھی شریعت نے ایک معیار بنایا. نہیں بعض لوگ کہتے ہیں صرف مولویوں کی بات چلتی ہے. نہیں، دین میں ہر اس شخص کی بات چلتی ہے جسے علم ہے. البتہ اس حد تک جس حد تک شریعت نے اسے حق دیا ہے. سننا ظاہر یہ ہے کہ دیکھو یہ کھانا تیرے جسم کے لیے ضرر تو، یہ ظاہر ہے. فرمایا یہ جسم کے ساتھ ہے. ایک شریعت کا حکم ہے، کھانا اگر صحیح ہے، صحت کے لیے بھی درست ہے، اسلام پھر بھی کہتا ہے دیکھنا حرام ذریعے سے تو نہیں آیا. امام کہاں لے گئے؟ ایک آیت کا معنی میرا امام کہاں لے گئے؟ امام نے کہا شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ جو کھا رہے ہو دیکھنا اس کا ذریعہ حرام تو نہیں، ذبیحہ صحیح ہوا ہے، کہیں اس کا سورس کوئی حرام تو نہیں. توجہ ہے، سورس تو حرام نہیں. فرمایا یہ ظاہر ہے. اب باطن جو علم ہے وہ بتاؤ. کہنے لگا کہ اپنا رسول اللہ بتائیں. امام نے کہا اللہ نے جیسے جسم کی غذا رکھی ہے ویسے روح کی غذا رکھی ہے. جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. سب میرے ساتھ ہیں؟ یہ پچھلے دوست نہیں بولتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، بڑے حیرانگی سے دیکھتے ہیں. آپ بھی بولا کریں یار، مجلس میں شامل رہا کریں. امام نے فرمایا جیسے جسم کو غذا چاہیے ویسے روح کو. فرمایا جسم کی غذا یہ ہے جس سے تمہارا جسم پروان چڑھتا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا علم، معرفت، عقیدہ. اور فرمایا اس کے ذریعے اللہ نے 2 بنائے. بڑی
کمال کی بات ہے، دو ذریعے بنائے ہیں اس روح کی غذا کے، ایک کان ایک آنکھ۔ آنکھ سے جو پڑھو وہ روح کی غذا بنتی ہے، اور کان سے جو سنو وہ روح کی غذا بنتی ہے۔ سننا، معصوم نے فرمایا اللہ نے انسان کو کہا ہے تیرا جسم بھی اتنا قیمتی ہے جتنی تیری روح قیمتی ہے، تیری روح زیادہ قیمتی ہے جسم سے، اس لیے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسم کی غذا کے لیے حلال و حرام اور اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، تو فرمایا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ علم تیری روح کی غذا ہے، اب یہ علم ہر کسی سے نہ لینا، یہ روح کی غذا، توجہ ہے، یہ روح کی غذا بھی ہر کسی سے نہ، یعنی کیا مراد؟ ہر شے کو نہ دیکھنا اور ہر بات بھی نہ سننا۔ اب یہ نہیں کہہ رہا تنگ نظر بنو، اگر سن لی جب تک وہ اللہ رسول اور ائمہ کے فرمان کے مطابق نہ ہو اسے عقیدے کا حصہ نہ بنانا، حصہ نہ بنانا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ آپ دوستوں کے چہرے، بزرگان کے، جوانوں کے دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، چونکہ بندہ پڑھنے والا بھی اندازہ کر رہا ہوتا ہے کہ بات پہنچی ہے تو خوشی ہے، الحمدللہ۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دو ہمارے اماموں کو موقع ملا، یہ موقع اس لیے نہیں ملا کہ بادشاہوں یا ظالم حکمرانوں نے کوئی مہلت دی۔ سننا نوجوانوں، اصل میں امام صادق اور امام باقر کے دور میں بنو امیہ اور بنو عباس ٹکرا گئے، حکومت کے لیے ٹکرائے، تو جب یہ دنیا کے لیے ٹکرائے تو دین کے وارثوں کو موقع مل گیا، فرمایا تم دنیا پر لڑتے رہو، ہم دین مصطفیٰ پہنچاتے رہے۔ اس لیے ہماری کتابوں میں ان دو اماموں سے زیادہ روایتیں ہیں، قال الباقر قال الصادق۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ نہ نوجوان یا کوئی شیعہ سنی بھائی سوچے کہ شیعوں میں باقی 12 اماموں کی روایتیں کیوں نہیں؟ باقی اماموں کو تو موقع ہی نہ ملا، موقع نہ ملا، میری بات نہیں پہنچی۔ کاش 11 کو موقع ملتا تو خدا جانے علم کے کون سے سمندہ۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، توجہ فرمائیں گے۔ بات چونکہ شیعت پر ہو رہی ہے، میں شیعت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اس طرح کی گفتگو سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، عام ڈگر سے ہٹ کر، فضائل سے ہٹ کر جو بات کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نکتہ سنانا مقصد نہیں، آپ کو مذہب اہل بیت کی دلیل سمجھانا مقصد ہے۔ نکتہ لگایا جاتا ہے، دلیل سمجھائی جاتی ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ نکتہ سن کے نعرہ لگایا جا سکتا ہے، وہ نکتہ دلیل بنا کے مذہب ثابت نہیں کیا جاتا۔ یہ فرق سمجھے، جس دن ہمیں یہ فرق پتہ چل گیا ہمارے مسئلے حل ہیں۔ وہ میرے بھائی مولانا صبر صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرما رہے تھے ایک جگہ میں نے کہا جس دن ہمیں خطیب اور عالم میں فرق پتہ چل گیا اس دن ہمیں پتہ چلے گا دین لینا کن سے ہے۔ ہماری مشکل یہ بن گئی ہے، ہم نے خطیب کو عالم سمجھ لیا، اور پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بات بڑی سخت کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں مصائب خان ہے، وہ آپ کو اہل بیت کی مصیبت سنا سکتا ہے، اہل بیت کا مذہب نہیں بتا سکتا۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو مذہب اس سے مصائب سنے، اسے مصائب خان رکھے، اسے دین کا عالم نہ بنائے۔ اس نے مصائب یاد کیے، بہت بڑا کام ہے اس کا کہ آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت، اور اہل بیت کے مصائب سنا کے آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو موجزن کرتا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا، میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ان کا بھی عزاداری میں حصہ ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے۔ جس دن ہم نے یہ طے کر لیا مسئلے حل ہے، یہ سارے جھگڑے حل ہیں، جس دن ہم نے شعور پیدا کر لیا کہ ہم نے کس سے کیا لینا ہے، نہیں بول کے بتائیے گا، ہمارا کامن سینس اتنا تو ہے نا،
ہم نے اگر گھر بنوانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بولے تو صحیح، جاتے بنوانا شادی کا آ رہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہیں، مستری کے پاس، اور ذرا جو تھوڑے سے ایڈوانس یا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے انجینئر کے پاس، انجینئر کے پاس۔ ایسا ہی ہے، تو اتنا ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر بھی محترم ہے لیکن گھر نہیں بنا سکتا، انجینئر بتائے گا۔ تو اگر آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر میں دنیا میں پتا ہے تو پھر اتنا پتا تو ہونا چاہیے کہ دین کس سے لینا ہے۔ ایسا تو ہے نا، کا مطلب اس کے پاس اتنی ڈگری تو ہو کہ دین بتانے کا حق رکھتا ہو، حق رکھتا ہو۔ ہم نے ان چیزوں کو، اگر شریعت کو آپ نے درست پیش کیا، درست، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم 80% جو اہل سنت بھائی آتے ہیں معذرت کے ساتھ، 80% اہل سنت کو پتہ ہی نہیں شریعت ہے کیا، وہ شریعت کے مخالف نہیں، ان کو دو وجہ سے شریعت سے دور ہوئے ہیں۔ ایک جو کچھ جمعے کے خطبوں میں سنا مولوی سے، دوسرا اب سخت جملہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی دوسروں کو کوئی مطمئن نہیں کرتا۔ ہماری مجلسوں میں اگر علم آ جائے، شعور آ جائے، دلیل آ جائے، تہذیب آ جائے، عزت و احترام آ جائے، بات دلیل سے کرنا آ جائے تو خدا کی قسم آنے والا دیکھے گا کہ کائنات میں اہل بیت رسول سے بہتر ہے کون۔ پرابلم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آپ بات سن رہے ہیں اس لیے گلے پہ نظر ہی نہ کریں، میری باتوں پہ توجہ رکھیں، مجھے خوشی ہوگی۔ لو اب میں نے بات کو سمیٹنا ہے آج تو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ دعویٰ ہے تو اس دعوے کی دلیل ہم خود ہیں۔ اب کیا کروں، آج باتیں ایسی ذہن میں آ رہی ہیں، کہتے ہیں جمال الدین افغانی، نام تو سنا ہے، سید تھے سید جمال الدین افغانی، یہ فرانس میں بھی جا کے رہے ہیں، شاہ جی فرانس میں بڑا عرصہ رہے۔ تو اب یہ عالم دین تھے سید جمال الدین، نجف پڑھے تھے، شیعہ تھے، لیکن اپنی شیعت کبھی ظاہر نہیں کی، ایک بڑا کام کرنا تھا، توجہ۔ یہ اپنی زندگی میں لکھتے ہیں، میں فرانس میں چلا گیا، میرا ایک دوست بن گیا عیسائی، کہتے ہیں کبھی میرے پاس آتا تو ملتے بیٹھتے، تو کبھی وہ کہتا نا کہ سید جمال الدین آؤ آج کلب چلے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، جوانی تھی، کہتے ہیں نہیں جاؤں گا، اچھا چلو ایک میرے ساتھ یہ نعوذ باللہ یہ شراب پی لو، انہوں نے کہا نہیں پی سکتا، کیوں؟ انہوں نے کہا میرے مذہب میں حرام ہے، فلاں کا کہا حرام ہے، سنا۔ ایک دن وہ آیا، سید جمال الدین لکھتے ہیں وہ انگریز آیا، عیسائی تھا، تو تعجب کرنے لگا کیا ہے یہ؟ سید جمال الدین نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا تیرے پاس آتا ہوں تو جن چیزوں سے مجھے منع کرتا ہے تو رک جاتا ہے، نہیں کرتا۔ ایک تیرا مسلمان بھائی ہے وہ خود دعوت دیتا ہے، معذرت چاہیے، وہ خود دعوت دیتا ہے، توجہ فرمانا، جملہ آج کا یہ لے جانا۔ سید جمال الدین کہتے ہیں اس نے مجھے کہا بتا تو سچا مسلمان ہے یا وہ؟ اب سید جمال الدین کیسے کہیں، اس میں تکبر آتا، عجیب جملے کا جواب دیا، انہوں نے کہا ہے مشکل لیکن یہ کام کر لے تو حقیقت پا لے گا۔ کہا کیا کروں؟ کہا مسلمان سے اسلام کو نہ پہچان، اسلام کو اسلام سے پہچان۔ انہوں نے کہا تو ہمارا مکتب پڑھ، دلائل پڑھ، ہم دین کے مطابق نہیں، جس طرح انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ ہم میں مقدس ہے، ان کی تعلیمات میں شراب نہیں، کہا اب تم پیتے ہو تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کی تعلیمات ایسی ہیں۔ فرمایا میں عیسیٰ کو اس لیے مانتا ہوں کہ میں نے عیسیٰ تم سے نہیں لیا، فرمایا تم بھی اسلام ہم سے نہ لو، اسلام کو اسلام سے لو۔ اب میں کہتا ہوں، یہ تو سید جمال الدین کا جملہ تھا، اہل سنت بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر شیعت کو سمجھنا ہے، شیعت کو، تو شیعہ سے نہ لینا،
شیعت کو لینا ہے تو شیعوں کے اماموں سے لو. منبر سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں. آئے آپ ان پنجتن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ سنیے گا. اگر شیعت یہی ہے، یہی شیعت یہ ہے کہ رسول کے بعد آل رسول کی پیروی کرنی ہے، یہی ہے نا شیعت. اگر آپ کو اس کی دلیل چاہیے کہیں نہ جانا. میں اکثر یہ حوالہ دیتا رہتا ہوں، اسی پہ آج ختم کر رہا ہوں. میں پورے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، اہل بیت رسول کا امت میں مقام کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے. ایک جملے میں سمیٹنی ہے. سنو، آل محمد کا امت میں مقام جاننا ہے نا، کہیں نہ جانا. مصلی بچھا لینا، نماز شروع کر دینا. اگر تمہاری نماز میں کوئی درود والے آ جائیں، میری بات پہنچی ہے، تو پڑھنا درود اللہم صلی علی محمد. آپ آل محمد، ہمارے بھائی کہتے ہیں وعلی آل محمد. تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ نماز میں محمد کے بعد آل محمد ہے. چلو آپ کسی سے شیعت نہ لیں، کسی سے اہل بیت نہ لیں، حتیٰ کسی مولوی سے بھی نہ لیں. آپ اہل بیت اللہ سے لیں. اور اللہ نے آپ کو اہل بیت نماز میں رکھ کے دیے ہیں. کاش میری بات پہنچ جاتی. نہیں، خدا نے آل محمد کے لیے ہی یہ اہتمام کر دیا. اللہ نے کہا عبادت میری رہے، درود ان پر رہے. ہے یا نہیں؟ نہیں. جملہ پھر بدل رہا ہوں. خدا نے کہا، توجہ، بہت بڑا جملہ ہے. نبی کتنے ہیں ٹوٹل؟ 1,24,000. قرآن میں صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے، صرف 25 نبیوں کا. اور ان 25 نبیوں میں بھی اکثریت نبیوں کی اہل بیت کا ذکر نہیں ہے. حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر، اور یہاں سرکار ان کی آل کا ذکر. ایسے ہی ہے. پتہ چلا اللہ کی نظر میں یہ 2 آل ہی اس قابل تھی جن کا ذکر قرآن میں کیا. لیکن اب کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم پہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم کا ذکر بھی اس لیے زندہ رہا کہ ان میں سردار آئے ہیں. وہ جو آل ابراہیم ہیں وہ اصل میں رسول کے جد ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر کوئی باقی ہے تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ. اب سوال ہے کہ اللہ نے نماز میں درود کیوں رکھا؟ خدا کو پتا تھا لوگ ان کا ذکر چھپائیں. لوگوں سے مراد وہ متعصب، وہ دشمنان اہل بیت. اہل سنت نہیں، دشمن اہل بیت سنی نہیں ہوتا، اور جو سنی ہو وہ دشمن اہل بیت نہیں ہوتا. جو یزید کو رحمت اللہ یا رضی اللہ کہے یا کسی دشمن اہل بیت کا دفاع کرے وہ سنی نہیں، چونکہ رسول کی سنت آل محمد سے محبت ہے یا نہیں؟ یہی ہے نا. لو آج کی گفتگو یہاں سمیٹتے ہیں. اللہ نے نماز میں آل محمد کا ذکر رکھ دیا. یا اللہ تیری حکمت تو ہی جانتا، لیکن کیوں رکھا؟ کہا تاکہ قیامت تک کوئی ان کے انکار کی جرأت نہ کرے. لے آپ میری بات پہنچ گئی ہے. نماز کب تک ہے؟ ماشاءاللہ قیامت تک نا. کیونکہ یہ نماز فرض کی شکل میں ہے. جنت میں اور احکام ہوں گے. یہاں جب تک ایک انسان بھی باقی ہے، اس انسان پر اسلام بھی واجب ہے اور نماز بھی، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، اس پر دین واجب ہے. کیونکہ سب سے پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کلمہ پڑھے. ایسا ہی ہے نا، کلمے کے بعد نماز بھی واجب. چلو میں کافروں کی بات نہیں کرتا. قیامت تک اسلام ہے، اسلام میں نماز ہے. تو اللہ نے کہا جب تک نماز رہے تب تک ذکر آل محمد رہے. جب تک نماز رہے تب تک ذکر آل محمد رہے، اور وہ ذکر آل محمد درود کی شکل میں رہے. نہیں اتنا تو میں کہوں گا، پوری امت پابند ہے نماز پڑھے.
تو نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ جیسے رسول نے پڑھی. تو پتہ چلا رسول والی نماز میں درود ہے، تو سرکار نے یہ درود اپنی مرضی سے شامل نہیں کیا، حکم خدا سے کیا. تو جب یہ درود نماز کا حصہ بنایا تو سرکار نے صحابہ کو یہی نماز تعلیم دی نا جس میں درود ہے. تو بتایا صحابیوں تم میں اور آل میں یہی فرق ہے، تم درود پڑھنے والے ہو، ان پر درود ہے. توجہ ہے، ان پر درود ہے. اور امام شافعی کے وہ اشعار ماشاءاللہ سے اکثر دوست آ رہے ہیں متعدد مجالس میں سالہ سال سے، اس لیے آپ سب جانتے ہیں امام شافعی کے وہ اشعار کو یاد ہوں گے نا، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اہل سنت بھائیوں میں امام شافعی کے اشعار پڑھ رہا ہوں. امام شافعی 4 اماموں میں ایک اہل سنت کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت کو فرض کر کے نازل کر دیا ہے. تمہاری محبت کو فرض کر کے، چلو یار ایک جملہ معرفت کا کہہ دیتا ہوں، ویسے وقت نہیں رہا، توجہ فرمانا. یہ جو محبت ہے، محبت جسے کہتے ہو، یہ ہمارے معاشرے میں بدنام ہو گیا. محبت کا معنی حوث نہیں، خواہشات نفسانی نہیں. معذرت چاہتا ہوں، بات کسی اور پہ رائے میں نہ جائے، خواتین بھی ہوتی ہیں اور آپ جوان بھی ہیں، میں بڑے وہ شریف پہ رائے میں کر رہا ہوں. یہ جو 2 صنفوں کے درمیان مرد اور عورت یا جانوروں میں یہ جو خواہش ہے نا، یہ محبت نہیں، یہ خواہش نفس ہے. خواہش نفس اور ہوتی ہے، محبت اور ہے. خواہش نفس میں مخالف صرف کی طرف جاذبیت ہے، اور یہ جاذبہ، یہ خواہش تب تک ہے جب تک پوری نہ ہو جائے. پوری ہو گئی تو ختم. محبت یہ نہیں، محبت مرد اور عورت سے نہیں ہوتی، محبت کمال سے ہوتی ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ آپ نے کہا فلاں شخص بڑا عالم ہے، بول کے بتائیے یہ جو تعریف کر رہے ہو تو کس کی کر رہے ہو؟ کمال کی. علم کمال ہے نا، علم. آپ نے کہا فلاں شخص بڑا بہادر ہے یار، تو یہ جو تعریف کر رہے ہو بہادری کی، بہادری کی. بول کے بتانا. کیا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا. فرماتے ہیں مولا، فرماتے ہیں علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل بھی عالم سے ہی محبت کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا علم کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اگر کوئی جاہل ہو اسے جاہل کو تو غصہ کرتا ہے. غصہ کرنا دلیل ہے کہ علم کو ہی کمال سمجھتا ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں بھی رکھا ہے کہ علم کو کمال سمجھنا. کہنا کیا چل، بڑا پیارا جملہ ہے، اگر پہنچ گیا. اب مجھے نہیں پتا کتنا یہ جو محبت ہوتی ہے کمال سے ہوتی ہے. کمال کے مقابلے پہ نقص، عیب. سنیے گا اور میری گواہی دیجیے گا، درست کہہ رہا ہوں. بیٹے سے محبت فطری ہے، لیکن اگر بیٹے کے کردار میں بھی عیب ہونا، اس عیب سے محبت نہیں ہوتی. ہوتی ہے؟ بولے نا. اگر خدا نہ کرے بیٹے میں بھی عیب ہو تو بندہ اس عیب دار بیٹے کو عیب کی وجہ سے پسند کرتا ہے نہ. وہ فطری محبت جو اللہ نے بیٹے کی رکھی وہی تک رہے گی، کہیں اس کا تعارف نہیں کرائے گا. جس بیٹے میں عیب ہے اس کا تعارف نہیں کراتا. کیوں نہیں کراتا؟ بیٹا نہیں، بیٹا ہے، عیب دار ہے. تو اب بول کے بتائیے گا، بات نتیجہ آ گیا. یہ جو بیٹے کے عیب سے بھی محبت نہیں ہو رہی، یہ خود بخود ہے. نام اللہ نے رکھی، کس میں؟ فطرت میں. فطرت میں رکھا کہ عیب دار سے محبت نہ کرنا. اب اگر کوئی عیب دار سے محبت کرے تو وہ اسے عیب دار مانتا نہیں. توجہ فرمائیں. جب تک وہ نہیں مان رہا ہوتا محبت کر رہا ہے. یا محبت نہیں ہوتی، مفاد ہوتا ہے. میں نے پھر کچھ کہہ دیا ہے. اگر عیب دار کے ساتھ بھی کوئی اظہار محبت کرے، سمجھ لینا اسے محبت نہیں، اسے مفاد ہے. اسے مفاد ہے، ذاتی فوائد ہے. آؤ نتیجہ دے رہا ہوں. جس اللہ نے
میری اور آپ کی فطرت میں رکھ دیا کہ عیب اگر بیٹے میں بھی دیکھو تو فطرت قبول نہیں کرتی، اور اس فطرت کو اس نے خلق کیا، تو جس نے میری فطرت میں رکھ دیا کہ عیب دار سے محبت نہ کرنا، وہ اگر کسی کی محبت مانگ لے، نئی بات پہنچی، اس نے جن کی محبت کو اجر رسالت بنایا، ان میں اگر عیب ہوتا تو نہ بناتا، بس اللہ نے بتایا یہ پنجتن کی محبت مانگی ہی اس لیے ہے جیسے میں بے عیب ہوں ویسے یہ بے عیب ہے۔ سلامت رہے مالک کائنات، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم جو اہل بیت رسول کے پیچھے چلتے ہیں وہ رسول کے فرمان کی روشنی میں، ان کی محبت خدا نے مانگی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے فضائل خوش کرتے ہیں اور اس کے مصائب سن کے انسان غمناک ہوتا ہے۔ اولاد کے گھر میں، مثال دے رہا ہوں، اولاد کے گھر میں خوشی آئے تو ماں باپ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اولاد غم میں ہو تو ماں باپ کبھی خوشی نہیں مناتے۔ تو سوچو جہاں باپ ہی مصطفیٰ ہو، بولو عزیزو، اس شہید کا ذکر آ گیا۔ اب آپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے، یہ مجلس ہوتی ہے پہلی، اس لیے اس میں تھوڑا سا گلا ساتھ دے رہا ہوتا ہے تو باتیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ اب مصائب کے چند جملے، آج اس شہید کا ذکر ہے جو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک حسین ابن علی کے مقدمے کا گواہ بن گیا، میرے حسین کی بے گناہی کا زندہ ثبوت بن گیا، کیونکہ جب بھی جہاں بھی لوگوں کی نظر سر علی اصغر پر پڑی، انہوں نے کہا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے، جنایت ہوئی ہے۔ چلیں آئیں، دو جملے زحمت ختم، اور انشاءاللہ اسی میں مصائب ہو جائے گا اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ آج کا مصائب پڑھنے سے زیادہ محسوس کرو، اور وہ زیادہ محسوس کریں جن کے گھر میں چھوٹی اولادیں، خدا جن جن کو اولاد کی طلب ہے پروردگار ان کو اولاد نرینہ، اور جن کو جو اولاد چاہیے پروردگار کو عطا فرمائے۔ عزادارو، جانتے ہو حضرت علی اصغر کا ذکر آئے، کربلا میں 3 باب الحوائج ہیں، 3، ایک مولا حسین، ایک ابو الفضل العباس، اور تیسرے علی اصغر۔ جملہ ہے، توجہ ہے، تیسرے ہے علی اصغر، مولا حسین جو کربلا میں سب سے چھوٹے تھے، آپ نے انہیں ہی باب الحوائج بنا دیا، کہا اسی لیے تو بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اصغر ہے تو کیا ہوا، ہے تو علی نا۔ اب ایک جملہ میں ہر سال دہراتا ہوں اور آپ سب اسی سے مصائب میرا تمام ہو جاتا ہے، یاد ہوگا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ ارسطو جس کا میں نے ابھی نام دیا، کسی نے پوچھا تھا کسی شریف کے لیے مشکل وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا جب کسی شریف کو کمینوں سے سوال کرنا پڑے۔ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا جملہ کہتا ہے جب کسی شریف کو کمینے سے سوال کرنا پڑے تو اس کے لیے یہ مشکل ترین وقت ہے، حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں۔ عزادارو، ہم اسی لیے روتے ہیں یار، کربلا میں جس کے لیے مولا حسین نے پانی مانگا، 6 ماہ کا، 6 ماہ کا نہیں، میری بات کی گواہی دیں گے ماشاءاللہ جن دوستوں کے گھروں میں اولادیں ہیں، یہ چھوٹے بچے اگر آپ کے نواسے پوتے بچے ہوں، دیکھیے گا کبھی یا پوچھ لیجئے گا کہ 6 ماہ کے بچے کو
عموماً چونکہ شیر مادر مل جاتا ہے پیاس نہیں محسوس ہوتی. اگر کبھی پیاس کی شدت محسوس ہو ہماری بہنیں ان کے منہ سے برتن نہیں لگاتی, 2 انگلیاں پانی میں ڈبوتی ہیں, 6 ماہ کے بچے کے ہونٹوں پہ رکھتی ہے, پیاس ختم ہو جاتی ہے. اور شیعہ سنی بھائیوں, حسین نے صرف اتنا پانی مانگا, اجرکم من اللہ, صرف اتنا پانی مانگا. حسین اپنے ہاتھوں پہ اٹھا, ایک جملہ اور کہوں, بخل نہ کروں, بخل نہ کروں, باب الحوائج کا ذکر ہے, بخل نہ کروں, یہ جملہ بھی کہوں. اگر آپ کربلا کے شہداء کی شہادت کی ترتیب دیکھیں تو پہلے اصحاب گئے نا, حضرت حرر, حضرت مسلم ابن اوسجا, حبیب, پھر انصار یعنی امام حسین کے رشتہ دار, بنی ہاشم, ایسا ہی ہے. تو سوچا ہے کبھی کیوں, کیا حسین ابن علی کو اپنوں سے زیادہ محبت تھی کہ پیچھے رکھ لیا؟ نہیں. علامہ نکن کہتے ہیں حسین کو اپنے اصحاب سے محبت تھی, اس لیے انہیں پہلے بھیجا. کیسے؟ کہا یہ تھے پیاسے, جو شہید ہوتا میرے مولا حسین کے نانا کے ہاتھ سے جام کوثر نوش کرتا. حسین اتنا کریم ہے, حسین نے کہا عباس تو بعد میں پانی پیے گا, جام کوثر بعد میں پیے گا, میرے مہمان پہلے پیئیں گے. سننا, علامہ نکن کہتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی حسین نے جس کے صبر کا جتنا امتحان لینا تھا, بہت بڑا معرفت کا جملہ اور مصائب کا بھی, کہتے ہیں حسین نے جتنے کسی کے صبر کا امتحان لینا تھا اس کی شہادت اپنے قریب کر لی. اب کہتے ہیں علامہ نکن, کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ عباس کی شہادت کو بعد میں رکھے, لیکن مولا حسین آپ کی نظر میں اصغر کیا ہے؟ یہ اصغر کتنا بڑا عظمت کی شخصیت ہے کہ آپ نے اسے کمرے بنی ہاشم کے بھی بعد رکھا. سنیں گے علامہ نکن کا یہ بھی معرفت کا جملہ ہے. شہروں میں تو کہتا ہوں, دل چاہتا ہے یہاں بھی کہوں تاکہ ہماری معرفت سن کے بڑھتی رہے. وہ کہتے ہیں ہاں اصغر کو اپنے سے پہلے لے جانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اپنی شہادت کا مقدمہ ایسا بھیجو جو اللہ کی نظر میں مجھ سے پہلے میری شہادت کی قبولیت کا سبب بن جائے. اجرکم من اللہ. حسین 6 ماہ کے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے. عزیزو یہ منظر عرض کروں کیسا ہے. کہتے ہیں بلا تشبیہ اپنی آباد کے دامن سے چھپایا ہوا ہے اصغر کو. سننا, بہت پیارا جملہ کہنے لگا ہوں, آباد کے دامن سے چھپایا ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں کیوں چھپایا؟ کہتے ہیں دھوپ کی شدت اتنی تھی, نہیں توجہ ہوئی, دھوپ کی شدت اتنی تھی حسین چاہتے تھے اسے دھوپ سے بچاؤ. ہائے جس کو چاہتے تھے دھوپ سے بچاؤں اسی کی لاش کو حسین آئے اور دامن عبا میں چھپایا ہوا ہے. دشمنان میں شور ہوا, حسین شاید قرآن لے کے آ گئے. اب کہوں جملہ پھر, ہاں یہ قرآن کا پارہ ہے لیکن قرآن ناطق کا پارہ ہے. اب میرے مولا حسین نے حجت تمام کرنا تھی قیامت تک کے لیے. یوں بلا تشبیہ ہاتھوں پہ اصغر کو بلند کیا, کہنے لگے مجھ سے تمہاری جنگ ہے نا, یہ 6 ماہ کا بچہ یہ تو انسانیت کی عدالت میں بھی معصوم ہے, اسے اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پلا دو. عزاداروں مانگا پانی اور اب کہا اصغر ذرا میری بے گناہی کا محافظ بن, گواہ بن. کیا کیا اصغر نے خشک ہونٹ اللہ جانے کیسے نکالی, خشک زبان کیسے نکالی, اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیری. جب اصغر اس حال میں اپنی زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں نا, خدا کی قسم فوج اشقیاء میں کوہرام بپا ہوا, فوجیوں کی نگاہیں بدلنی شروع ہوئی, انقلاب کا خطرہ ہوا. اب ملعون عمر سعد کہتا ہے ہرملا جلدی تیر چلا,
تیر چلا. اب میں نہ پڑھتا اگر میں نے کتابوں میں نہ پڑھا ہوتا. ملعون نے تیر کمان میں ڈالا. اور پتہ ہے تیر کیسا تھا؟ سے شعبہ، تین منہ والا تیر. اور روایت کے جملے ہیں اتنے بغض اور کینے سے، اتنے زور سے تیر چلایا کہ من العوزن الی العوزن، تیر گردن کو چیرتا ہوا. سوچو نا، تیر چلانے والے کے اندر کوئی انسانیت تھی؟ دو جملے سن لو. اب شاعر نے امام حسین کے ہاتھوں پر اصغر کی شہادت کو قلم بند کیا. پتہ ہے کیسے؟ کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پر اصغر نے ایسے جان دی جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو کہتا ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. جیسے ہی پانی سے نکالو تو تھوڑی دیر تڑپتی ہے، پھر جب اسے احساس ہوتا ہے تو پھڑکتی ہے، پھر جب مرنے کے قریب جاتی ہے تو منہ کھول لیتی ہے. عزادارو، اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تین حالتوں سے گزرے. تیر کھا کے حسین کی طرف دیکھا، آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہلے. عزادارو، اصغر حسین کے ہاتھوں پہ جان دی. اب خود سوچو، بطول کا بیٹا کرے تو کیا کرے؟ جانتے ہو کیا کیا؟ میرے مولا حسین نے 7 دفعہ خیموں کی طرف گئے اور پھر پلٹے. کیوں پلٹ رہے تھے؟ جانتے تھے کہ اکبر کی ماں تو پھر بھی دیکھ لیا، قاسم کی ماں کے قریب لاشا لے گیا، لیکن یہ 6 ماہ کا اصغر، اس کا وزن کم ہے، تیر کا زیادہ ہے. بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. نہیں چاہتا تھا باب الحوائج کا ذکر ہو اور بخل کرو. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. علماء لکھتے ہیں خیمے کی پشت پر حسین آئے اور حضرت رباب کے خیمے کے پاس آ کے آواز دی، کہا رباب بیٹا ملنے آیا. کہتے ہیں حضرت رباب سے پہلے دوڑ کر سکینہ آئی. پتہ ہے کیا کہا؟ کہا بابا اصغر کو پانی پلا آئے، مجھے بھول گئے. اب میرے مولا حسین نے عبا کا دامن ہٹایا. ہاں، ماں کی نظر بیٹے پہ پڑی. پتہ ہے کیا جملے کہے میری بی بی نے؟ 2 جملے حضرت رباب نے کہے. کہا میرے آقا بتاؤ، جس نے اصغر پہ تیر چلایا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی؟ اس کی اولاد نہیں تھی. دوسرا جملہ کہا میرے سرتاج مجھے بتاؤ، 6 ماہ کے بچوں کو اونٹ کی طرح نہر کیا جاتا ہے. بس زحمت ختم. آخری جملے اور انشاءاللہ جھولا آ جائے گا. یہ جو کربلا میں تیر چلا، پتہ اس تیر کا اثر کتنا رہا؟ بتاؤں کتنا اثر رہا؟ منہال میرے چوتھے امام کا محب ہے. کہتا ہے کربلا کے بعد جب مختار کی حکومت کوفے میں آئی، کہتا ہے میں مدینے گیا، اپنے چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا. میرے امام نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا کوفے کی خبر کیا ہے؟ میں نے کہا مختار قاتلان حسین کو فنار کر رہا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں چوتھے امام نے مجھے دیکھا. منہال کہتے ہیں پوچھا بتا ہرملہ مارا گیا؟ ہرملہ کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا مولا آپ نے شمر کا نہیں پوچھا، عمر سعد کا نہیں پوچھا، ابن زیاد کا نہیں پوچھا، آپ نے دوسرے قاتلان کا نہیں پوچھا، ہرملہ کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سنیں گے؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں منہال، یہ کربلا میں چلنے والا تیر یہ اصغر کی گردن پہ نہیں لگا، یہ میری ماں کے کلیجے میں لگا ہے. ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے ماتم حسین.
اللہ۔